کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام پیرنٹنگ میٹرز کے ساتھ آپ کی میزبان سلمہ جبین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ننھے بچوں کی غلطیاں، شرارتوں اور ان کی اصلاح کے بارے میں بات کریں گے۔ بچہ بہرحال بچہ ہے، اس کو ہر بات میں اتنا محتاط اور حساس بنا دینا کہ وہ اپنی فطری عادتوں اور جائز شرارتوں کو بھی گناہ سمجھنے لگے یا اپنے عمل اور گفتگو سے ایک بڑا شخص یا بزرگ معلوم ہونے لگے، یہ اس کے بچپن کے ساتھ زیادتی ہے۔ بڑے ہو کر ایسے بچوں کے جذبات پر یا تو پس مردگی سے چھا جاتی ہے یا وہ ان جذبات کا تدارک اپنی اگلی عمر میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں معزز مہمانان گرامی کو دعوت دی ہے، پہلے ان کا تعارف حاصل کر لیتے اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کی پہلی مہمان شخصیت ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ مستقل مہمان کی حیثیت سے شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خیریت سے ہیں آپ؟ آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک ماہر نفسیات کو بھی دعوت دی ہے جو اس حوالے سے ہمارے ساتھ نفسیات کے موضوع کے متعلق رہنمائی فرمائیں گے۔ ڈاکٹر عائشہ ستت صاحبہ، میڈم، میں آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے جو ایک اہم بات ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ، ہم شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ جب ایک بچوں کی شرارتوں کی بات آتی ہے، ان کی غلطیوں کی بات آتی ہے، اصلاح کرنے کی بات آتی ہے، ڈانٹ ٹپٹ کا رویہ ماں باپ کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے یا کوئی بھی کیئر ٹیکر جو ان کا سرپرست ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اور بار بار ایک جملہ سننے کو ملتا ہے ماں باپ کی طرف سے یا بڑوں کی طرف سے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا، کتنی بار سمجھایا یہ مت کیا کرو۔ تو معاف کرنا کتنی دفعہ کر دینا چاہیے، کتنی دفعہ درگزر کرنا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے بچے کی غلطی کو ماں باپ کی طرف سے یا کسی بھی کیئر ٹیکر کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کو تادیب کرنا یا سرزنش کرنا اس کے کچھ تدریجی مراحل ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم پہلے ہی اس کو جو ہے وہ مارنے کے اوپر آ جائیں، اس کو ضرب لگانے اسی لیے میں نے بات کا آغاز اسی سے کیا نا کہ کتنی دفعہ ہمیں معاف کرنا ہے تاکہ تادیب کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کہ بچے کو کس طرح سے منع کیا جائے۔ کوشش جو ہے وہ پہلے طور پر تو یہ ہے کہ جسے قرآن کریم نے جو ہمیں اصول دیے ہیں، چاہے وہ دعوتی اصول ہیں، تو بچے کو سکھانے کے لیے بھی وہی اصول یہاں پہ اپلائی ہوں گے کہ کیا ہے، بالحکمہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو اب یہ جو پہلی بات کیا ہوگی کہ ہمیں حکمت کا اصول جو ہے وہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ بچے کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ کہیں پہ بریک نہ ہو، اس کا ہم لحاظ کریں۔ اب اگر ایک بچے نے ایک شرارت کی ہے تو اولین طور پر تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے کو الگ سے لے جائیں، یا جب وہ گھر سے وہ مجلس برخاست ہو جائے تو اس ٹائم پہ بچے کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ آپ نے فلاں وقت میں فلاں آپ کا رویہ یا فلاں گفتگو کے اندر جو لفظ تھا وہ غلط تھا، آپ کو اس کو اصلاح کرنی چاہیے، اس کی طرف توجہ کریں تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر دیگر افراد جو ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اس کا رویہ غلط ہے یا ایک اچھا انسان نہیں ہے، یا جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ بیڈ ہیبٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اچھے نہیں لگو گے، لوگ آپ سے محبت کا رویہ نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے پیار کریں، آپ سے محبت کریں، تو آپ کو یہ خصوصیات جو ہیں وہ اپنانی چاہیے۔ آپ کو جس طرح سے بچے ہیں وہ اپنی چیز کسی کو نہیں دے رہے، اور اگر ہم اس کو آج کل ایک جملہ بڑا استعمال کرتے ہیں کہ شیئرنگ از کیئرنگ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم بچے کو بتائیں گے کہ جب آپ مل کر کھیلو گے تو لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہوں گے، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، آپ کے ساتھ کھیلنا پسند کریں گے، اور اگر آپ اس طرح سے کرو گے کہ میرا کھلونا ہے، میری چیز ہے، تو لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، وہ اس کے ساتھ اس کو فرینڈ بنائیں گے کہ جو ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا۔ اگر شروع سے بچے کو اس طرح سے اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھ کر الگ سے سمجھائیں گے، اپنے پاس بلا کے سمجھائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ کہ اگر آپ بچے کو اسی محبت بھرے انداز سے، جب ہم بچے کو اپنے ساتھ لگا کر اپنے پاس بٹھا کر ایک بات کہیں گے نا،
اس کا اثر یہ ہوگا کہ بچہ یہ سمجھے گا کہ مجھے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، اور مجھے یہ جو محبت بھرا لمس مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ویلیویبل ہوں اپنے باپ کے نزدیک، اپنی ماں کے نزدیک، اور وہ مجھے بڑے پیار کے ساتھ اس چیز کو سمجھا رہے ہیں، تو اس کا اثر بھی جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم وہی مجلس میں کسی محفل میں بیٹھے ہوئے بچے کو انڈیکیٹ کریں اور اس کو سخت الفاظ کہیں، تو اس کو ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ کروایا گیا ہے، یا میری عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوئی ہے، تو وہاں پر اس کا اثر شاید اتنا زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ بچے کو اب ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے میں تو اب ڈھیٹ ہو گیا ہوں، اب مجھے ایک کے سامنے کہہ دیا، مجھے 10 کے سامنے کہہ دیا، اب میں آئندہ ایسا کرتا بھی رہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک حکمت کا پہلو جو ہے وہ سب سے پہلے والدین کو سامنے رکھنا ہے، اور جو موعظہ حسنہ ہے یعنی اثر پذیری کے ساتھ، محبت بھرے لہجے کے ساتھ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی جائے، اور اس میں جو قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں اور انبیاء علیہم السلام نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اپنی قوم کی اصلاح کرتے وقت، ان الفاظ کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ آپ مطلب طریقوں کی ہم نے بات کرنا شروع کر دی۔ میرا سوال یہ تھا کہ مطلب آپ اسپیسیفکلی بچہ جب غلطی کر رہا ہے، اور وہ بچہ تو بچہ، اس نے تو غلطی کرنی ہی کرنی ہے، اور وہ بار بار اس مرحلے سے بھی گزرے گا، وہ غلطی بھی کرے گا، اور ود ان اے سیکنڈ جو ہے وہ اسی ٹائم میں بھی وہ ریپیٹ کر سکتا ہے اسی بات کو جس بات سے اب اس کو منع کیا گیا۔ تو کتنی بار میں جہاں تک میرا خیال ہے کوئی تعداد ہم متعین نہیں کر سکتے، اور جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ جو ہے وہ بچے کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ملٹیپل ٹائمز بھی ہو سکتا ہے۔ مس سلمہ، یہ تو نا چیز ویلیو تب کرے گی کہ جب اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز کہ وہ بچے نے وہ غلطی کس طرح کے حالات میں کی ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے جو بچے نے وہ غلطی کی ہے وہ علیحدگی میں کی ہے، تو شاید اس کا اثر اندازی اتنی زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ بچے نے غلطی کی ہے تو وہ گروپنگ میں کی ہے، تو وہاں پہ اس کی اثر اندازی زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ہر جگہ پر اس کو سمجھانے کا انداز بھی اور اس کو جو ہے وہ معاف کرنے کا رویہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا، لیکن اس میں بھی ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ اولین درجے پہ تو وہ پیار محبت بھرا احساس ہے کہ جو اس کو بتائے گا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، یعنی غلط کو غلط بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم بعض اوقات بچے کو معاف تو کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں بچہ ہے نا، جہاں پہ بچے نے غلطی کی ہے ہم بڑے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں بچہ ہے، اس کی اس بات کو نظر انداز کر دیں، بالکل نظر انداز کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کو جو ہے سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی ہم اپنے بچے کو، جسے آج کے دور میں ہم بہت پیمپر کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں کرنے دیں جی، بڑا ہوگا سیکھ لے گا، بڑا ہوگا تو ایسے کر لے گا۔ جس بچے کو ہم آج سکھا نہیں پا رہے کیسے ممکن ہے کہ وہ بڑا ہو اور ہم اس کو اس ٹائم پہ سکھا دیں؟ تو اس لیے معاف کرنے کا رویہ بھی ہے، لیکن یہ وہ رویہ کس طرح سے ہے کہ ہم نے معاف تو کر دیا کہ بھئی آپ بچے تھے، آپ کو اب اس کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، آج میں آپ کو اس کے جو ہیں وہ اس سے آپ کے رویے سے پیدا ہونے والے مسائل یا اس کے اثرات سے آگاہ کر رہی ہوں کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیا اس کے آؤٹ پٹس کیا ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ آئندہ آپ ایسے نہیں کریں گے۔ اب اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ کروں گی۔ اس سلسلے میں اگر ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ درجہ خود ہی متعین ہو جاتا ہے، کہ جس میں نماز کے حوالے سے کہا کہ بھئی جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھو، تو تب آپ اس کو جو ہے وہ ضرب لگا دیں، اس کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کریں، اس کو ماریں۔ تو اب یہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے چونکہ ابھی وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، ابھی آپ اس کو حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ لے کر چلیں، اس سے درگزر کا رویہ رکھیں، اسے معافی کی طرف رکھیں۔ لیکن جب وہ اب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو گیا ہے، اب ویلیو کرنے والا ہو گیا، پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا رویہ جو ہے وہ سخت کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر عائشہ صدرت صاحبہ، آپ ہماری رہنمائی کریں، والدین کو کچھ مطلب اس بارے میں آگاہ کریں کہ شرارتی بچے جو ہیں وہ آج کل ہم سننے کو ملتا ہے کہ بچہ بہت شرارتی ہے، ضدی ہے، نافرمان ہے، تو اصلاح کا عمل کیسے شروع کیا جائے، والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت سوال ہے، اور جب پیرنٹس ضدی بچوں کو میرے پاس لے کر آتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان بچوں کو دیکھ کے،
اور میں کہتی ہوں کہ یہ اس کی یہ جو ضد ہے نا، یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ اگر یہ ضد کرتا ہے تو اصل پرابلم صرف اس کی ڈائریکشن کی ہے کہ وہ ضد مثبت طرف ہے یا منفی طرف. تو اگر تو ضد منفی طرف ہے پھر تو اس کا کیا کرنا ہے ہم نے کہ اس کی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے. لیکن ضد بذات خود ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، یہ نیگیٹو نہیں ہے. حالانکہ ہم ہر ایک کے سامنے اپنے بچے کو کہتے ہیں یہ بڑا ضدی بچہ ہے، یہ بڑا ضدی بچہ ہے. ایک میرا خیال ہے ایک میں نے ایڈلٹ کو دیکھا اراؤنڈ کوئی اس کی 36-37 سال عمر تھی، بہت ضد تھی اس کی طبیعت میں. تو اس نے جب میں نے جب ان سے ہسٹری لی تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو یہ سب سے بڑا نیگیٹو ہے میرے بارے میں. تو میں نے انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ یہ تو ایک بہت پازیٹیو کوالٹی ہے. تو وہ یوں اچھل پڑے باقاعدہ. انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ دوبارہ سے کہیں کیا کہہ رہی ہیں. میں نے کہا یہ تو بہت بڑی کوالٹی ہے، اس کی تو صرف ڈائریکشن آپ دیکھیں نا کہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. جو ایک بندہ ڈٹرمنڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ اپنے گول کو اچیو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے کا پوٹینشیل کیا ہے. اور اس کو دوسری بات جو شرارت ہے، شرارت جو ہے نا بچے کے سیکھنے کا عمل ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو شرارت کرتا ہے تو ایک تو اس کی امیوزمنٹ بھی ہے، اس کی خوشی بھی ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی حرکتیں کروں. بچے بھو کر کے ڈرا بھی دیتے ہیں، وہ بھی ان کی شرارت ہے، اس سے ڈرتے ہیں. بچے وہ چھلانگیں لگاتے ہیں، صوفوں پہ چڑھ جاتے ہیں، تکیے پھینکتے ہیں، فلاں فلاں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی شرارت اس کی مثبت ہے اور یا بے ضرر ہے اور جس سے صرف امیوزمنٹ ہی ہو رہی ہے، نہ کوئی نیگیٹو بیہیویئر اس کا ڈیولپ ہو رہا ہے اور مثبت اس کی شخصیت میں کوئی ایسا ڈنٹ نہیں پڑا. تو وہ تو ہم بھی انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم کچھ چیزوں کو اگنور بھی کر دیتے ہیں. لیکن جو نیگیٹو چیزیں جو بچہ سیکھ لیتا ہے اس کو ہمیں ایک دو طریقے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے. ایک تو سرزنش ہے، دوسرا جو طریقہ ہے جو کہ اب بہت سارے اسکولز بھی اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ ہے پازیٹیو ڈسپلننگ. پازیٹیو ڈسپلننگ یعنی مثبت طور پہ بچے کو ڈسپلن کرنا. مثبت کیسے کہ اگر آپ کا بچہ فار ایگزامپل وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہاں سے جمپ لگاؤں، وہ تکیے اٹھا کے ادھر پھینکے اور سارے گھر یعنی میس کر دیا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی انرجی ہے اور وہ انجوائے کرنا چاہ رہا ہے اس طرح سے. تو کیا ہم اس کے لیے کوئی ایسا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں جس میں وہ ان چیزوں کو ڈسٹرب کیے بغیر اپنے سیٹ اپ میں وہ گیندز لے کے یا کوئی چھوٹے تکیے کے بجائے کوئی اس طرح کے سافٹ بالز لے کے اس کو کوئی ہم ارینج کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں اس کو انجوائے کر سکے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ دوسروں کی چیزیں چھینتے ہیں، اپنے پاس کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم اسے سکھا سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم خود بھی بنا سکتے ہیں، اس کو تو ہم خود بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بچوں میں ایک مثبت شخصیت کی اس طرح سے تعمیر ہو سکتی ہے. صحیح، بہت اچھی بات آپ نے یہ کی. آج تک میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ ضدی ہونا ایک بہت بری چیز ہے اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے. مزید اس حوالے سے بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کے ضدی ہونے پہ اور شرارتی ہونے پہ. ڈاکٹر عائشہ صفت صاحبہ، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا دوبارہ. آپ نے بات کی کہ بچے کا ضدی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اگر وہ پازیٹیو سائڈ پہ جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ہم شرارت کو بھی لنک کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات بچے اتنے شرارتی ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بھی بن جاتے ہیں. کہیں جاتے ہیں کہ کوئی مہمان گھر میں آ جاتا ہے تو وہ اس طرح سے کوئی ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کے لیے جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. تو ضدی ہونا اور شرارتی ہونا
کیا یہ مطلب اس کو ہم لنک کرتے ہوئے اچھی طور پر کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کا نیگیٹو پہلو دیکھیں تو اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کریں؟ ایک تو جیسے میں نے کہا نا کہ شرارت جو ہے وہ ایک اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایکسپلور کرتے ہوئے اس کو کوئی کھیلتے کھیلتے کوئی چیز آپ نے کوئی چیز آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اکثر بچے ہوتے ہیں جیسے پیرنٹس کوئی کام کر رہے ہیں، جیسے وہ روٹی بنا رہے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، وہ کبھی آٹے کو چھیڑتے ہیں، کبھی کسی چیز کو چھیڑتے ہیں، کبھی کسی، ہم کہتے ہیں پرے ہو جاؤ، تم نے آٹے کو پھیلا دیا، تم نے نیچے گرا دیا، دیکھو یہ گناہ ہوگا، فلاں ہوگا. ہم اسے 100 طرح سے جھڑک دیتے ہیں. لیکن کچھ مائیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ اس بچے کو کہتی ہیں آ جاؤ، گود میں اٹھاتی ہیں، اس کو چھوٹا سا پیڑا دیتی ہیں، اس سے کہتی ہیں یہ بیلو، پھر اس سے ڈلواتی ہیں، پھر اسے کہتی ہیں لو یہ تمہاری ٹکی اب لے جا کے کھاؤ. تو اس میں کیا کیا آپ نے، اس کو پازیٹیولی ڈسپلن کر دیا. آپ کوئی چیز کر رہی ہیں وہ تو آپ کہیں اچھا ہانڈی میں بنا رہی ہوں، تم نے کیا کرنا ہے، چلو اس میں پانی تم ڈال دو، ٹھیک ہے، تو تاکہ اس کی وہ چیز سیٹسفائی ہو جائے. تو اتنی چھوٹی سی جو ایکٹیویٹی ہے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بچوں کو بجائے اس کے کہ ان کو ہم ڈسکریج کریں، ایک پازیٹیو وے میں ان کو ڈسپلن کر دیں کہ ہاں تمہاری بھی کنٹریبیوشن ہے. ان کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوئی، اس کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہوا. اگر وہ شرارت نہیں کرتا آپ پھر اس کو، آپ کے پاس تو اپرچونیٹی نہیں ہے اس کو پازیٹیو ڈسپلن کرنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ شرارتیں جو ہیں وہ انسان کی نیگیٹو بھی ہوتی ہیں اور پازیٹیو بھی ہوتی ہیں. نیگیٹو بھی ہوں تو ہمیں ایک دم سے ری ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. پیشنس ضروری ہے، صبر ضروری ہے پیرنٹس کا، یہ جاننے کے لیے کہ اس بچے نے شرارت کیوں کی، یہ والی حرکت جو ہے اس بچے نے کیوں کی. آپ اس کو الگ سے لے جائیں، آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے یہ کیوں کی، آپ کے ذہن میں کیا تھا، آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کو نقصان ہوا ہے کہ دیکھو نا یہ اس طرح سے تو نقصان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بچہ ہے وہ دوسرے بچے کو کی پٹائی کر رہا ہے اور تو آپ اس کو بلائیں، اس کو سمجھائیں کہ نہیں مارنا تو اچھی بات نہیں ہے، اس سے چوٹ لگتی ہے. آپ اس کو پازیٹیولی بتا رہے ہیں چیزوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو یہ کرنے سے چوٹ لگتی ہے. اب وہ بچہ جو ہے وہ اگر آپ پہ بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے تو آپ اس کے ہاتھ پکڑیں، آرام سے بتائیں اسے کہ نہیں یہ ہٹ نہیں کرنا، اس سے چوٹ لگتی ہے. آپ اس کو 10 دفعہ بتائیں، آپ اس کو 20 دفعہ بتائیں، بار بار بتائیں کہ نہیں اس سے چوٹ لگتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ رویہ دیکھا جاتا ہے نا، ایک سے دوسری بار بھی کہہ دیا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، کتنی بار منع کیا ہے. تو سب سے زیادہ میں یہی بتا رہی ہوں کہ جب بچوں کے مسائل پیش آتے ہیں نا، اور ابھی صرف ہم نہیں ایسا کر رہے، سائیکالوجی میں ہم بھی ایسا کرتے ہیں. آپ بکس میں پڑھیں، آپ لٹریچر کو پڑھیں تو وہاں پہ جیسے امریکہ میں، انگلینڈ میں جو بچے کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں، یا بچے جو بہت ضدی اور اس طرح کے ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں اسکولز میں، یا کنڈکٹ ان کے بیہیویئر کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، تو تھیراپی میں جب ان کو لایا جاتا ہے تو ان کے پیرنٹس کو ساتھ آیا جاتا ہے. صحیح. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پیرنٹس ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں. تو کس طرح سے ایسا ہوا کہ یہ بچہ اتنا ڈسٹرکٹیو ہو گیا، تو آپ کی ذمہ داری کیا تھی اور کیا نہیں ادا ہوئی. اب سے یہ اس کے بیہیویئر میں چینج کیسے آئے گا آپ کی پیرنٹنگ میں کہ اس بچے کے یہ ڈسٹرکٹیو بیہیویئر سے جو اس نے اپنا نقصان کیا ہے اور جو باقیوں کا نقصان کیا ہے آئندہ نہ ہو. اور آپ ہی کی بات سے مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، اور یہ تو اب آج کل کی نفسیات کہہ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک ماہری نفسیات کہہ رہا ہے کہ یہ بچے کا اپنا بیہیویئر نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے سرکمسٹانسز ہیں اور ان میں کہیں نہ کہیں پیرنٹس کا رول بھی انوالو ہے. تو وہ جو رائی ہے اگر وہی صحیح نہیں ہے تو پھر جو آگے جو اس کی رعیت ہے وہ بھی اسی طرح سے جیسے اگر پیرنٹس کوئی بچہ جو ہے وہ پٹ کے آ رہا ہے، اگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر پیرنٹس اس کی وجہ نہیں پوچھیں گے کیا ہوا، کیوں زیادتی ہوئی، اور واقعی اگر اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے یا اس کو بہت چوٹ لگی ہے تو اس کی ریمیڈی وہ نہیں کریں گے، اس کا نہیں پوچھیں گے، بات نہیں کریں گے. اور یا اسکول میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو ٹیچر کو نہیں بتائیں گے کہ یہ بچے اس طرح سے کر رہے ہیں آپ کریں، تو یا اپنے بچے کو ڈانٹیں گے کہ نہیں تم نے یہ کیا ہوگا. تو اس کا کیا ہوگا، پیرنٹس سے ٹرسٹ ہٹ جائے گا، وہ اکیلا فیل کرے گا اور ڈسٹرکٹیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ اس کی بات سنیں گے اور اس کی بات کو پھر آپ تھوڑی سی، ماں باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچے جو بات بتا رہے ہیں اس کی تھوڑی سی اپنے طور پہ تحقیق بھی کر لیں. یہ نہیں کہ اس کے سامنے ہی پوچھنا شروع کر دیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے نا، بتاؤ مجھے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے.
آپ الگ سے تھوڑا سا اس کی تحقیق بھی کر لیں کہ جو یہ بچہ کہہ رہا ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے، تاکہ اس کو جھوٹ کی عادت نہ ہو اور اس کو اس طرح سے چوری چھپے چیزیں کرنے کی عادت نہ ہو. اور ایک جو اصول سنہرا ہے وہ اسلام کا اصول ہے اور بہت سائیکولوجیکل اس کی اہمیت مجھے لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ بچے بغیر نگرانی کے نہ رہیں. اگر وہ کھیل رہے ہیں نا تو بھی کوئی بڑا موجود ہو. تو ہم جو کرتے ہیں نا کہ بچے کیوں اس طرح کر رہے ہیں، ہمیں بچوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں ہیں، وہ کیا کریں، ہم انہیں مصروف کر دیں. ہم کہتے ہیں اوہ بھائی شرارتیں نہ کرو، چلو ٹی وی پہ تم کارٹون لگا لو. کہتے ہیں بھائی نہیں کرو چلو موبائل لے لو. اب ہم نے اس کو اپنی تربیت سے اٹھا کے ٹی وی کے حوالے کر دیا، ہم نے موبائل کے حوالے کر دیا، اور یا پھر ہم کہتے ہیں جاؤ بچوں میں جا کے کھیلو. اب باہر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس بچے نے، ہر بیک گراؤنڈ کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا پیرنٹ کو تو نہیں پتہ. صحیح، بالکل. تو اگر کوئی محلے میں لوگ رہ رہے ہیں تو وہ باریاں لگا لیں اپنی کہ بھئی آج آپ ان بچوں کی نگرانی کریں، کل میں کروں گی، پھر یہ کروں گی. آپس میں ایک میرا خیال ہے کہ محلوں کے اگر خواتین کے گروپس بھی بن جائیں نا کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں اور ان کے ایکٹیویٹیز کے بارے میں، تو یہ بھی ایک بہت اچھا قدم ہوگا جو بچوں کی نفسیات کے اوپر جو ہے وہ گہرے اثرات مرتب بالکل. کرتا ہے. صحیح. ڈاکٹر سعیدہ سعدیہ صاحبہ، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈاکٹر عائشہ صفدت صاحبہ نے کچھ نشاندہی کی. میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہماری رہنمائی کریں اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ کہ ایک سوال اور اہم نقطہ جو اٹھایا گیا کہ بچے کی جو بچپن کی شرارتیں ہیں وہ آگے چل کر جو اس کا کرمنل سائٹ پہ جو اس کو لے جاتی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو اوائل عمر میں جو شرارتیں کی جاتی ہیں، بعض اوقات بچے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ شرارت میں نے نہیں کی، یہ اس نے کی، یہ میرا قصور نہیں تھا، یہ اس کا قصور تھا. اور اگر ہم اس کو پھر ریلیٹ کریں تو جو ہم ایک پہلے بات کر چکے اخلاق حسنہ کی اور اخلاق رذیلہ کی، تو یہاں پہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہم شروع سے ہی بچوں کو سیدھے ٹریک پر ڈالیں، اور جو شرارتیں بھی ہیں، شرارت تو کرنی ہے بچے نے، لیکن وہ خوبصورت ہوں، وہ اچھی ہوں اور پازیٹیو سائڈ پہ جانے والی ہوں. مسلمہ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، خاص طور پہ وہ ان بچوں کے لیے اور ان ماؤں کے لیے جن کے بچے سکولز میں جاتے ہیں. گھر کی سطح تک تو آپ نے ان کو مانیٹر کر لیا، لیکن کچھ جگہ پہ بچے ایسے ہیں جسے ہم بولنگ بیہیویئرز کہتے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، گروپ نے مل کے یا چند بچوں نے مل کر اور دوسرے کو پنچ کرنا ہے، کسی کی چٹکی کاٹ لینی ہے، کسی کو پین کی نب جو ہے وہ یا پن جو ہے وہ چبا دینی ہے. وینس پہ جاتے ہیں، بسیز میں جاتے ہیں سکولز کی، ان کے اندر اس طرح کے بیہیویئر، غلط نام رکھ دینا ایک دوسرے کے. اور اسی طرح سے بعض اوقات چوری کی عادت وہ بھی بن جاتی ہے کہ کسی بھی بچے کی چیز اچھی لگی اور وہاں سے اس بچے نے کہا کہ اچھا میں تو ابھی میں نے لی تھی چند دن پہلے، تو اب تو میں ماما کو یا بابا کو نہیں کہہ سکتا، میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، یا اس کی بڑی اچھی ہے تو کوئی بات نہیں میں اٹھا لیتا ہوں. تو ہم کسی کی پینسل، پین، اس کا جو ہے وہ پینسل باکس اور بھی مختلف چیزیں جو ہیں ایسی ہوتی ہیں. بعض اوقات بچے جو ہیں وہ دوسرے کی چیزیں کھا لیتے ہیں، لنچ باکس استعمال کر لیتے ہیں کسی دوسرے کا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بکثرت ہوتی ہیں. اور گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کہ ہم نے کسی کے لیے نکال کے کوئی رکھا ہے، یعنی جو بھی ڈیوائیڈ ہے، فروٹ تھا یا کچھ اور چیزیں تھیں یا کیک ہے، جتنا جس کا حصہ تھا وہ ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا کہ ایک شخص جو گھر پہ نہیں ہے، آنے والا ہے، اس کا رکھ دیا جائے. اب بچے کو بعض اوقات اس چیز کا بڑا کریو ہوتا ہے تو وہ اس کو کھا لیتا ہے نکال کے، اور ماں پوچھ رہی ہوتی ہے کہاں گئی، یہ فلاں کی تھی، فلاں کالج سے آنے والا تھا، فلاں جانے والا تھا، یہ میں نے اس کے لیے رکھی تھی، یہ مہمانوں نے آنا تھا. تو اب اس نہج پہ ایک ماں کا اور ایک ٹیچر کا کردار بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک بچے کے اندر ایک فطری خواہش ہے اس چیز کی طلب ہے، اور ہم اس طلب کو روک نہیں سکتے. یعنی اگر اس نے کوئی چیز کھا لی ہے، پسندیدہ تھی اس کی، اور اس نے کہا کہ اماں نے چھپا کے رکھی ہے تو میں یہ کھا لوں اور ماں کو پتہ نہ چلے، وہاں پہ ماں کی حکمت کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اصلاح جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کہ بیٹے ہر چیز جو ہے وہ بانٹ کر کھانی تھی، آپ کو جو آپ کا حصہ تھا وہ دے دیا، اب یہ فلاں کا حصہ تھا اور فلاں کو مل گیا. اسی طرح اگر اس نے چوری کر لی ہے، آپ ماں اگر روزانہ بچے کا اسکول بیگ چیک کرتی ہے اور ماں کو پتہ ہے کہ یہ چیز میں نے نہیں لے کے دی یا اس کے باپ نے نہیں لے کے دی، بچے کے پاس یہ پینسل کہاں سے آئی، اور عموماً بچے کہہ دیتے ہیں میرے فرینڈ نے گفٹ کی ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہم تحقیق نہیں کرتے نا، ہم تحقیق نہیں کرتے. ایک اس نے چوری کی، دوسرا اس نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، ہم تحقیق نہیں کر رہے. وہاں پہ ٹھیک ہے ہم بچے کو اس ٹائم پہ کچھ بھی نہ کہیں،
ہم نیکسٹ ڈے اس کے اسکول چلے جائیں, وہاں پہ جا کے ٹیچر سے پوچھیں کہ بھئی کسی بچے کی کوئی چیز گمی تو نہیں تھی, یا اپنے بچے کا ٹھیک ہے کہ ہم اس کا وہاں پہ پردہ اس طرح سے شاید فاش نہ کریں, یا بلکہ ٹیچر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے کو آپ خاص طور پہ مانیٹر کیجئے گا کہ اس کا بیہیویئر بہتر رہے, اور وہ جو چیز ہے وہ اس بچے کو دلوا دی جائے, اور اپنے بچے کو کہا جائے کہ یہ آپ کا غلط اقدام تھا, غلط رویہ تھا, میں آپ کو یہ لے کر دوں گی, لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کو مینیج کریں گے. بچے کو مینیج کرنا سکھائیں کہ یہ نہیں کہ آج آپ نے خواہش کی, آپ نے کسی کی چوری کی, لہٰذا اب ایک تو چوری گناہ دی ہے وہ آپ نے کر لیا, میں اس کو بھی بادر کر رہی ہوں اور میں اب آپ کو فوراً وہ لے کر بھی دے رہی ہوں. نہیں, وہاں پہ اس کو بتائیں کہ جب میرے پاس گنجائش ہوگی, میں مینیج کرنے کے قابل ہوں گی یا ہوں گا, تب میں آپ کو وہ چیزیں جو ہے وہ لے کے دوں گی. اچھا, ابھی تک ہم نے گفتگو کی بچوں کی شرارتوں, ان کی غلطیوں کے بارے میں. ابھی پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ بچوں کی ان شرارتوں کو ہم ان کی مہارتوں میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد, گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد, دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد, فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد, تربیت اولاد. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد, گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد, دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد, فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد, تربیت اولاد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم بچوں کی شرارتوں کو پازیٹیو سائڈ پہ یوز کرنے کے بارے میں بات کریں گے. ڈاکٹر عائشہ ستوت صاحبہ, کیا بچے کی شرارتیں مفید بھی ثابت ہو سکتی ہیں؟ کچھ ایسی مہارتیں اس کے اندر پروان چڑھ سکتی ہیں, بچے میں خود اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے ان شرارتوں کے ذریعے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بچے کی شخصیت جو ہے نا, وہ ایک بڑے کی طرح سنجیدہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے ایک اندر تو انرجی ہے, دوسرا اس میں تجسس ہوتا ہے کہ ہر چیز کو کھول کے دیکھے, ہر چیز کو وہ دیکھے کہ یہ کیسے جڑی ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں ایک میرا بھانجا, اس کو جو کھلونا لے کے دیتے تھے نا, اس کو وہ کھولتا تھا اور اس کی دیکھتا تھا کہ یہ کیسے بنائے. اب سب بڑے پریشان ہوتے تھے کہ جو اس کو کھلونا لے کے دو یہ اس طرح کھول کے دیکھتا ہے, لیکن اس سے اس کے اندر ایک ایبلٹی پیدا ہوئی کہ وہ چیزوں کو سمجھتا, اور اب وہ کریٹیو ہے اور بہت اس کی کوئی نہ کوئی چیزیں جوڑ کے, اس کی ایک ورک شاپ ہے جس کے اندر پوری اپنے شوق کے لیے ہے, کوئی اس نے کام نہیں کیا ہوا لیکن شوق کے لیے جو بھی فالتو چیز ہوتی ہے وہ اس کی ورک شاپ میں چلی جاتی ہے, وہ کسی نہ کسی طرح یوٹیلائز کر کے وہ تجربات کرتا رہتا ہے کہ بھئی ابھی میں اس سے یہ بنا سکتا ہوں. ابھی اس نے چھوٹا سا وہ ایک ریفریجریٹر بنانے کی کوشش کی کار کے لیے, اور بڑا افیکٹولی اس نے بنا لیا. تو اب وہ اس کی بچپن سے ایک چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے کھلونوں کو بہت سنبھال کے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میرا کھلونا خراب نہ ہو, اس پہ اسکریچ بھی نہ آئے, اور ایک بچہ ہے جو اس کو کھولتا ہے, کرتا ہے. اگر کسی بچے میں یہ بات ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو کچھ ایسی چیزیں ہم لے کے دیں جو کہ وہ ظاہر ہے کھلونا تو وہ پھر ٹوٹتا بھی ہے, اور وہ تو ہم اس کو اس طرح کے کھلونے لے کے دیں, یا کوئی اس طرح کی چیزیں جمع کر کے اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں جس کو وہ جوڑ کے تو اپنی سیٹسفیکشن فیل کرے, اور اس کے اندر کانفیڈنس بھی آئے کہ ہاں میں نے یہ چیز جو ہے یہ کھولی ہے اور یہ میں نے بنائی ہے, یہ واپس جڑ بھی گئی ہے. تو گریجولی اس کی ایک اسکل جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. تو بہت ساری جو شرارتیں ہیں وہ مثبت نتائج انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں, اور وہ میں نے بتایا نا کہ یہ ایک سیکھنے کی ایک صلاحیت ہے, لیکن بڑوں کی نگرانی اس میں کہ کون سی ہارمفل ہے اور کون سی نہیں ہے, یہ اگر شروع سے نہیں ہوگی تو بڑی مشکل ہوگی. اب یہاں پہ وہی بات آتی ہے جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمائی کہ بچے اب چھوٹی عمر سے اسکول جانے لگے ہیں, تو اسکول سے بہت ساری چیزیں وہ سیکھ کر آتے ہیں, لیکن بحیثیت پیرنٹس ویجیلنس جو انسان کی ہے نا کہ وہ الرٹ رہے اپنے بچے کے بارے میں, کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے بچے کی تربیت کرنا کہ یہ چیز جو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے. فار ایگزامپل ایک بچے نے اسپٹ وہ تھوکنا سیکھ لیا, وہ ہر ایک کے منہ پہ تھوک رہا ہے, ہر ایک کے جو بھی آتا ہے اس کے منہ پہ تھوک رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ
समझ नहीं आई कि ये क्यों थूक रहा है, हमारे अपने घर की बात है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। फिर एक दफ़ा वो बैठ के कार्टून देख रहा था, तो मैं उसके साथ बैठ गई, मैं देखूं कौन सा कार्टून देख रहा है। तो उसमें एक कार्टून कैरेक्टर था जो कि इसी तरह से थूक रहा था। तो वहाँ से पता चला कि ये कहाँ से आ गई भाई, हमारे घर में तो कोई ना बच्चा थूकता है इस तरह से, ना कोई बड़ा, कहाँ से आई है, अभी तो ये स्कूल भी नहीं जाता, कहाँ क्या हुआ है। तो वो कार्टून से आ रही थी। तो फिर ज़ाहिर है फिर उसको मॉडिफाई किया उसके बिहेवियर को, लेकिन वो काफ़ी अर्सा रहा और उसको करने के लिए काफ़ी पेशेंस से और बड़ी बार बार उसको समझा के बता के उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करके। आप ही की बात से एक बात मेरे ज़हन में आई कि मतलब बच्चा जो देख रहा है वहाँ पे उसको ये नहीं पता कि ये सही है या ये गलत है, ये सही है, वो सिर्फ देख रहा है और पिक कर रहा है। वो जो वैसे हमने पहले बात कर ली कि वो एक अच्छा ऑब्जर्वर है, तो जो चीज़ वो ऑब्जर्व कर रहा है वो पिक कर रहा है। जब तक उसको सही और गलत का पैमाना नहीं दिया जाएगा, नहीं बताया जाएगा, वो चीज़ें अडॉप्ट करता जाएगा और उनको वैसे ही आगे जो है वो दिखाता देता जाएगा ना, जो देखते हैं उसको अपना लेते हैं। बिल्कुल। तो हम ये हमने देखना है एज पेरेंट्स कि भाई इस बच्चे का ये बिहेवियर कहाँ से आया, बजाय इसके कि हम बच्चे को 2 थप्पड़ लगाएं, तुम क्यों स्पिटिंग कर रहे हो, और उसे पता ही नहीं कि भाई ये सही है गलत है। पहले देखें ये आया कहाँ से बिहेवियर। मैं चाहूँगी कि आप साथ ही जो है कुछ वालिदैन को भी मुफीद टिप्स दें, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि आप बच्चे को बार बार मना करें, मार पीट से जो है इज्तनाब करें। सब्र आमोज़ रवैया जो है वो वालिदैन कैसे इख्तियार कर सकते हैं, क्या लाहे अमल इख्तियार करें कि वो अपने बच्चों की शरारतों को बर्दाश्त भी कर सकें, उनकी गलतियों को इस्लाह भी कर सकें। असल में पेरेंट्स के लिए ना बेहद ज़रूरी है कि वो अपने आप को टाइम दें, ठीक है, और ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो देख रहे हैं कि मैंने तो बच्चे को डांट दिया, तो वो अपना ज़रा जायज़ा लें कि कौन सी बात है कि क्या मैंने इसी बच्चे की बात के ऊपर उसको डांटा है, या मेरा कहीं गुस्सा किसी और चीज़ पे था, मैं किसी और चीज़ से इरिटेट हुई थी, मैं हुआ था, या किसी कोई चीज़ मुझे उस वक्त अच्छी नहीं लग रही थी, मैं अपने किसी दिमाग में कोई और चीज़ मेरे चल रही थी और इसकी मुझे बात इंटरफेरेंस लगी तो मैंने 2 थप्पड़ लगा दिए, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा क्यों किया? जब तक बिल्कुल आपके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं होगा, यानी जो बात है ना, आपका गुस्सा या आपकी जो इस्लाह का तरीका बिल्कुल उस के मुताबिक नहीं होगा जो आपका गोल को क्या कहेंगे आप, जो आपका मकसद है। अगर आप अपने मकसद से हट के अपनी एंग्जाइटीज़ बच्चों पे निकालेंगे तो आपका बच्चा सुधरेगा नहीं, वो बिगड़ जाएगा। सही, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सोच में हो, पहले आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, 5 सेकंड दे दें, 5 सेकंड के अंदर अंदर इंसान का गुस्से की वो जो एक ज़ोर की कैफियत होती है ना, वो कम हो के उसकी अकल हावी आ जाती है। तो 5 से 10 सेकंड अपने आप को रोक लें कोई भी बात कहने से पहले। ये एंगर मैनेजमेंट में भी इस तरह की बातें और वो हमें इस्लाम ने भी दी ना कि गुस्सा के खड़े हैं तो बैठ जाए, बिल्कुल बैठे हैं तो आप थोड़ा सा वक्फा दें कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर उसको अंडरस्टैंड करें, और फिर उसको देखें कि क्या इस पे सरजनिश ज़रूरी है, या कि मैं इसको कहीं पॉजिटिव वे में मैं इंगेज करके, यानी तरीके से किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में डाल के इसको मैं दुरुस्त कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये पेरेंट्स का अपना कंट्रोल और अपनी ज़ात के बारे में उनका इदराक कि वो उस वक्त में क्या फ़ील करें, ये बहुत ज़रूरी है। हम जो कहते हैं ना ये बच्चा बिगड़ गया है, ये बच्चा ज़िद्दी हो गया, ये ढीठ हो गया है, वो क्यों ढीठ हो गया? ऑटोमेटिकली कोई चीज़ें नहीं होती दुनिया में, ठीक है ना, इंटरेक्शन होती है कि आप जो करते हैं उसका अमल होता है, फिर उसका अमल हर अमल का रद्द अमल होता है। आप जो भी अमल करेंगे, आपने अपनी एंग्जाइटी में उसे थप्पड़ लगा दिया तो बच्चा तो कहेगा कि मेरे माँ बाप अनफेयर हैं, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया था जो वो किया। तो वो अगर हर दफ़ा उसको थप्पड़ लगाती है, अभी मेरे पास, मैं मिसाल दे रही हूँ कि अभी एक खातून मेरे पास आई तो वो कहने लगी कि मेरा मियाँ जो है वो तो मुझे मेरे लिए इसके पास कुछ नहीं है, कपड़े तो मुझे लेके नहीं देता, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं इसके बच्चों की पिटाई कर देती हूँ। तो मैंने कहा ये आपके भी तो बच्चे हैं, कि उनके बच्चे हैं सिर्फ अपनी? कहती मुझे पता है ये मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मुझे होता है कि इसने मेरा नहीं ना ख्याल रखा, तो मैंने इसकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखना। तो ये एक रिवेंज की कैफियत है। अब उसमें बच्चों का क्या कसूर है? बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और वो छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल का एक बच्चा है, एक 8 महीने का बच्चा है, मतलब दोनों में कोई ऐसी सेंस नहीं है जिनसे आप उनकी पिटाई कर दें कि वो रोने लगें तो आप उनकी पिटाई। तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा
جتنے بھی یہ آپ بتا رہی ہیں نا، پہلا اصول جو ماں باپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں نے وہ یہ جانیں کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ پیرنٹنگ ہے کیا، نمبر 1، میں نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، نمبر 2، اپنی ایموشنل پرابلمس کو اپنی تربیت کے حصے سے بچائیں، حاوی نہ ہونے دیں ان کو، اس کو تھوڑا سا اپنا سولو کریں، ریزولو کریں اپنے میٹرز، اور پھر بچوں کی تربیت کی طرف آئیں، پھر ان میں پیشنس آئے گی۔ اگر اپنے اوپر توجہ نہیں دیں گی تو ادھر کا غصہ ادھر نکلے گا، ادھر کا ادھر نکلے گا، اور خرابی پیدا ہوتی چلی جائے گی اور بچوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سعیدہ سعدیہ صاحبہ، میں چاہوں گی کہ آپ بھی جو ہے ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ مفید مشورے اور ٹپس دیں جو ان کے لیے مفید اور معمول ثابت ہوں۔ میڈم نے بہت خوبصورت اور جامع انداز میں اس پہلو کی طرف روشنی ڈالی۔ میرے ذہن میں صرف اس حوالے سے 1-2 نکات ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پہلی بات یہ ہے کہ والدین جو ہیں ان کو اپنی اس ذمہ داری کا ادراک کہ ان کا ایک ایک عمل جو ہے وہ کس طرح سے معاشرے کے بگاڑ میں اور اس کے تعمیر میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ آج کے دور کے جو بچوں کی شرارتیں ہیں، اور عموماً ہم ایک جملہ سنتے ہیں اپنے بڑوں سے بھی اور ارد گرد سے بھی کہ پہلے کے بچے ایسے نہیں تھے۔ اچھا، اب پہلے کے بچہ ہے، پہلے کے بچے میں اور آج کے بچے میں فرق کیوں ہو گیا؟ پہلے کے بچوں کو ان کی ماں یا ان کا باپ وہ وقت دے رہے تھے کہ جو ہم آج نہیں دے پا رہے۔ پہلے اگر گھروں کا سائز بڑا تھا، بچے محلے میں کھیل رہے تھے، ان کو کوئی نہ کوئی آبزرو کرنے والا، ان کو کوئی نہ کوئی ٹوکنے والا تھا، ان کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہوتا تھا، اور کوئی گزرتا ہوا بھی یا کوئی بابا جی محلے کے ہیں یا جو بھی بزرگ ہیں، وہ ساروں کا دادا ہوتا تھا، ساروں کا نانا ہوتا تھا یا چاچا تایا ہوتا تھا، وہ سب بچوں کو کہہ دیتا تھا کہ تم جھگڑ رہے ہو، تم اس کو ایسے نہ کرو۔ ان کے درمیان اختلاف ہوتا تھا، اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، بچوں کی لڑائیاں ہو جاتی تھیں، ان میں صلح کروایا کرتے تھے۔ تو اب وہ بچے کا جو انرجی لیول تھا وہ کم ہو جاتا تھا آپس میں کھیل کر، فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ تھی۔ اب فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو وہ جو جسے ہم کہنے کہ اپنے گھر میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے لاؤنج میں جس طرح کی ایکٹیویٹی بھی بچہ کر رہا ہے نا، اس میں زیادہ تر وہی بات ہے کہ ہمیں میس پھیلا ہوا نظر آتا ہے اور ہم مائیں جو ہیں ان تمام چیزوں سے بگڑ جاتی ہیں۔ تو ہمیں انوالو ہونا ہے خود بچوں کے ساتھ، خواہ وہ باپ ہے خواہ وہ ماں ہے، اور جب ہم وہ بچوں کے ساتھ مختلف پزلز، کچھ بلاکس جس سے آپ مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں، اب تو وہ کیا ہے ریبورٹ بنا لیں، فلاں چیز بنا لیں، تو بچوں کی مزاج کے مطابق ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ انگیج کیا جائے جس میں بچہ خوش بھی ہو، اور جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کے ساتھ اس کے ماں یا باپ جو ہے وہ اس کی اس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، مجھے اہمیت دے رہے ہیں، میری پسند و ناپسند کو اہمیت دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں یا مثبت طرز پر جو ہے وہ آگے بڑھیں گی، اور وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ نکلتی چلی جائے گی، اور اس میں ہم ساتھ ساتھ بچے کو اچھی بات، اچھی چیز جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ اور اگر بچے کو بالکل کہہ دیا جائے بھی آپ کھیلو میں اپنا کام کر لوں، اور ہمارا عموماً یہی ایک المیہ ہے ہم تمام ماؤں کا کہ ہم بچوں کو کسی ایکٹیویٹی میں لگا کر خود اپنے کام جو ہیں ان کو انجام دینے کی فکر میں ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں نہیں یہ پتہ چل رہا ہوتا کہ ڈیورنگ ایکٹیویٹی بچے کا مزاج کیا ہے، اس کی دلچسپی برقرار رہی ہے نہیں رہی، اسی وجہ سے بچہ بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ اس چیز سے اکتا جاتا ہے۔ تو کوشش ہمیں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچے کو بھی اہمیت دیں، اس کے مزاج کو بھی اہمیت دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہم والدین پر ڈالی ہے اس سے بطریق احسن عہدہ برآ ہونے کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم شعوری اور لاشعوری طور پر بچے کے ساتھ انگیج رہیں تاکہ ہمیں ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ مل سکے۔ اگر ٹائم ہو تو 2 پوائنٹس میں ایڈ کروں گی کہ ایک بہت ضروری چیز ہے بچوں کی روٹین کو سیٹ کرنا، کیونکہ ایک ڈسپلن لائف میں جو ہوتا ہے وہ ایک اوور آل بہت ضروری چیز ہے۔ شرارتوں کا اپنا وقت ہے، کھیل کا اپنا وقت ہے، پڑھائی کا اپنا وقت ہے، کھانے کا، اٹھنے کا، سونے کا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ترتیب کافی بگڑی ہوئی ہے گھروں میں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ گھروں میں ہی رہنا ہے، زیادہ باہر نہیں جانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اس روٹین کا پتہ ہوگا نا کہ بچے کی یہ روٹین ہے، اس کی چینج کا آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب کوئی روٹین ہوگی۔
کہ اگر اس نے دیر سے آنا شروع کر دیا ہے اور اس نے کوئی اور ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، اس کے بیہیویئر میں کوئی چینج آ گیا، آپ کو کیسے پتہ ہوگا جب کوئی روٹین یا آپ اس سے کانٹیکٹ میں ہی نہیں ہوں گے؟ کچھ بچے ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بچے بلی ہوتے ہیں باہر، کچھ بچے ابیوز ہو جاتے ہیں، وہ گھر آ کے نہیں بتاتے، بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب تک ہمیں ان کی روٹین کا پتہ نہیں ہوگا، جب تک ہمیں ان کے مزاج سے آشنائی نہیں ہوگی، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اس میں چینج آئی ہے. اور ہم اس چینج کو اگر بر وقت ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ ایک بڑی پرابلمس میں چینج ہو جائے گا. تو بچوں کے ساتھ واقعتاً اسپینڈ کرنا، ان کو سیریسلی لینا کہ یہ ذمہ داری ہے، اور اگر نگلیکٹ ہو رہا ہے بچہ تو یہ سوچنا کہ میں نے کون سی زیادہ ایکٹیویٹی کر لی ہے ادھر ادھر، کیا وہ میرے فرائض میں شامل تھی؟ کیا میرے جو بھانجے کو چھینک آئی تھی اس کی اماں تو موجود تھی پاس، اس کی چھینک کی مجھے زیادہ فکر تھی، اور میرا بچہ جو بگڑ رہا تھا اسے تو مجھے پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کون سی ایکٹیویٹی ایسی کی جو میری ذمہ داری نہیں تھی، میری ذمہ داری یہ تھی ادھر سے میں وہ وقت لاؤں اور ادھر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے جزاک اللہ کی خیر. کوشش آپ دونوں مہمانان گرامی کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. محترم ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی بچوں کی شرارتوں، ان کی غلطیوں اور اصلاح کے بارے میں. بچوں کی تربیت ایک ہمہ جہتی اور ہمہ وقتی عمل ہے جو دنوں ہفتوں کی بات نہیں بلکہ سالوں پر محیط ایک کاوش کا نام ہے، جو کل کو ایک با اخلاق اور با کردار بچے کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے. یہ تربیت والدین سے ہر وقت تقاضا کر رہی ہے کہ وہ اپنے اندر صبر، تحمل اور برداشت جیسی اعلیٰ اخلاقی صفات پیدا کریں. تب ہی وہ اپنے بچے میں ان صفات کی آبیاری کر سکتے ہیں اور بہتر خطوط پر اپنے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی کا سفر کٹ رہا ہے مگر ذمہ داریاں بہت، وقت ہے مختصر آج محنتیں ہو گر، کل ملے گا ثمر آج اپنے وقت کا، کل پہ ہوگا اثر. کام کاج نوکری روزگار بھی ہے اہم، لیکن آج نسل کے کل کا رکھنا ہوگا فہم. بینک بیلنس اور پراپرٹی کا سحر ہے سوار، بنگلے اور گاڑیاں، پیسہ اور کاروبار، اصل جائیداد تو نیک نام نسل ہے، آخرت میں کام آئے یہ تو ایسی فصل ہے. فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد.